بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے صدقے آج کے درس میں امام پاک، امام ہمام، امام تشنقام، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو خبریں اور آپ کا مقام بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر ہم حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا قرار دیتے ہیں، اگر عشق رسول کو اپنا تشخص گردانتے ہیں، تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، رسول کے اس محبوب سے بغض عداوت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ محبوب کے اس محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کر کے اپنے رسول سے گہری وابستگی کو مزید مستحکم بنانا چاہیے کہ قصر ایمان کی بنیاد کو مضبوط بنانے کا یہ مؤثر اور کاربند طریقہ ہے۔ اہل بیت کی محبت اور اصحاب رسول کی محبت دراصل ایک ہی محبت ہے۔ یہ آج کل کے جہلاء نے اسے الگ الگ پیرے میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان محبتوں کو خانوں میں تقسیم کرنا امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے۔ اس ملت اسلامیہ کو جو ملت اسلامیہ ہے، اس ملت اسلامیہ کو دوئی کی ہر تصور کو مٹا کر اخوت، محبت، یگانگت کے ان سرچشموں سے اپنا ناطہ جوڑ لینا چاہیے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا ترہ امتیاز اور شوکت و عظمت اسلام کا مظہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ ہمارے پہلے درس میں یہ گزر چکا ہے، احادیث مبارکہ ہم نے بیان کی تھی۔ گویا حسین سے محبت حضور سے محبت اور حسین سے نفرت حضور سے نفرت ہے، اور جو حضور سے نفرت کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے المعجم الکبیر کی جلد 3 میں کہ حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے بارے میں، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس نے اس حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور ختم مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض و انوار 2 طریق سے عام ہوا۔ حضور کا فیض، حضور کا جو فیض کرم ہے، یہ 2 طریقے سے عام ہوا۔ مشابہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور روحانیت مصطفیٰ کا فیض، ایک فیض کے عام ہونے کا ذریعہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بنے، اور دوسرے فیض کے عام ہونے کا اعزاز سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آیا۔ فیض کے یہ 2 دہارے حسین ابن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات میں آ کر مل گئے،
کیونکہ حسین کو ذبح عظیم بنانا مقصود تھا۔ ذبح اسماعیل کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا تھا، لیکن ذبح حسین کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ رحمت کو عالم خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں وحی خداوندی کے ذریعے مطلع کیا گیا۔ آپ کو عالم بیداری میں جبریل امین نے اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عراق کی سرزمین میں آپ کے شہزادے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضور کے طلب کرنے پر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کی مٹی لا کر دی۔ یہ ہے کہ سرزمین کربلا کی مٹی جہاں علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر کا خون ناحق بہا دیا جائے گا۔ وہ حسین جو دوش پیغمبر کا سوار تھا، وہ حسین جو حضور کے آغوش رحمت میں پروان چڑھا تھا، وہ حسین جو نماز کی حالت میں پشت اقدس پر سوار ہو جاتا، چڑھ کر بیٹھ جاتا تو تاجدار کائنات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طول دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں تسبیحات کو بڑھا دیا کہ کہیں گر کر شہزادے کو چوٹ نہ آ جائے۔ وہ حسین جو یتیموں کے آقا، غریبوں کے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں اور شفقتوں کا محور رہا تھا، وہ حسین جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس دے کر اپنے لعاب دہن کو پلایا، حسین سے اپنے لعاب کو مس کیا کہ ایک دن میدان کربلا میں ان نازک ہونٹوں کو جو نازک ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں کو وہاں خشکی بھی چھوئے گی۔ اس حوالے سے ذرا سنیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال ہمارے سرتاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے عالم بیداری میں، عالم بیداری میں، عالم رویا میں نہیں، عالم بیداری میں بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا جبریل، اس عراق کی، اس زمین کی مٹی تو لا کر دکھا۔ دو جہاں کے مالک، کونین کے مالک، کونین کے بادشاہ، سرور دو عالم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر جبریل اس سرزمین کی مٹی لاتے ہیں۔ بس جبریل گئے، مٹی لا کر دکھا دی کہ یہ حسین کی مقتل کی مٹی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی، عالم بیداری میں مجھے خبر دی کہ میرا یہ بیٹا حسین میرے بعد مقام طف میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، روایت آپ جو روایت کی ہے یہ کم و بیش وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے، یہ بھی قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاع دے رہی ہیں۔ اب یہ روح فرسا اطلاع پا کر قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، اس کا تصور بھی روح کے در و بام کو ہلا دیتا ہے۔ پلکوں پر آنسوں کی کناری سجنے لگتی ہے، اور گلشن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تباہی کا دل خراش منظر دیکھ کر چشم تصور بھی اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے۔ میں نے پوچھا، میرے آقا
سرور کائنات خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آج کیا بات ہے کہ چشمان رحمت سے، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں؟ فرمایا اے ام سلمہ، مجھے ابھی جبریل خبر دے کر گیا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی المعجم الکبیر میں حدیث مبارکہ۔ اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک اور آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین بن علی کو 60 سن ہجری میں کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بھی مجمع الکبیر میں اور طبرانی فی الاوسط میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ غیب کی خبر بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امام پاک، امام ہمام، امام تشناکام، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل کی نشاندہی کی، بلکہ عراق کا میدان کربلا کا بھی آپ نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ عظیم سانحہ 60 سن ہجری کے آخر اور 61 سن ہجری کے جو 60 سن ہجری کے اختتام پر یہ واقعہ رونما ہوگا۔ ذرا دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین وعمارت الصبیان، اے اللہ میں 60 ہجری کے ابتدا اور گنوار یعنی لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 60 سن ہجری کی ابتدا میں ملوکیت کی طرف قدم بڑھایا جا چکا تھا، اور یہی ملوکیت وجہ نزاع بنی، اور اصولوں کی پاسداری اور اسلامی امارت کے شہریوں کی بنیادی حقوق کی خاطر نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنی اور اپنے جانثاروں کی جانوں کی قربانی دینا پڑی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اہل حق کٹ تو سکتے ہیں کسی یزیدی کے دستے پلید پر، بیعت کے باطل کے سامنے بیعت کر کے باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ نیزے کی انی پر چڑھ کر بھی قرآن سناتے ہیں۔ ان کے بے گور و کفن لاشوں پر گھوڑے تو دوڑائے جا سکتے ہیں، لیکن انہیں باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی لوگ تاریخ کے چہرے کی تابندگی کہلاتے ہیں، اور محکوم اور مظلوم اقوام کی جدوجہد آزادی انہیں نابغاں عصر کے عظیم کارناموں کی روشنی میں جاری رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگتے تھے۔ خلفائے راشدین کے نقش قدم سے انحراف کی راہ نکالی جا رہی تھی۔ لڑکوں کے ہاتھوں میں عنان اقتدار دے کر اسلامی ریاست کو تماشا بنایا جا رہا تھا کہ اب سنجیدگی کی جگہ ابالی پن، لاابالی پن اور ہلڑ بازی، شراب نوشی اور اس طرح کی بے راہ روی نے راستہ لے لیا تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ حضرمی کا ارشاد ہے کہ سفر صفین میں مجھے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے تو داماد رسول حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے فرمایا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے عرض کیا یہ کیا ہے فرات، یہ کیا ہے فرات؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا، تاجدار کائنات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے
کہ حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا، اور مجھے وہاں کی مٹی بھی دکھائی ہے۔ حضرمی روایت کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رک کر اس زمین کو دیکھنے لگے تو اچانک بلند آواز میں یوں کہا کہ ابو عبداللہ، حسین صبر کرنا۔ ہم سہم گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ورطہ حیرت میں ڈوب گئے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ اس میدان کرب و بلا میں میرا حسین شہید کیا جائے گا، میرا حسین شہید کیا جائے گا۔ ابو عبداللہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، تو گویا آپ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے بابا جان مولا کائنات کے ساتھ، تو آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اے حسین، یہاں پر صبر کرنا ہے، یہاں آپ کا امتحان ہے، اس امتحان کو پاس کرنا ہے آپ نے۔ یہاں امتحان میں صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر جب آپ پاس کر لوگے تو آپ کے نانا جان آپ کو اپنی آغوش میں جس طرح دنیا میں لیتے تھے اسی طرح وہاں بھی لیں گے۔ اسی طرح حضرت اصبع بن بنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم حضرت علی کے ساتھ قبر حسین کی جگہ پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین اور آسمان روئیں گے، یہی میرے آقا نے فرمایا۔ یعنی مولا کائنات ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی نشاندہی کی ہے جہاں گھوڑے باندھے جائیں گے، جہاں اونٹ باندھے جائیں گے، جہاں آل محمد کے گروہ شہید ہوں گے، اس ایک ایک جگہ کی ہمیں نشاندہی فرمائی ہے۔ اسی طرح جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس دن حسین شہید ہوں گے، یہ خبر بھی پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کو عراق میں کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، اور یہ جبریل نے کربلا کی مٹی لا کر مجھے دی ہے، اور اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا میرا حسین میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا اور وہ ہر روز اس کو دیکھتی نہیں اور فرماتی ہے مٹی جس دن تو خون ہو جائے وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا، وہ شہادت کا دن ہوگا، وہ خاندان رسول کے چشم و چراغ کو شہید کرنے کا دن ہوگا۔ اب شہادت امام علی مقام کی عظمت کا یہ پہلو بطور خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کے تذکرے عہد رسالت میں ہی ہونے لگے۔ کسی واقعے کا وقوع سے قبل شہرت اختیار کر لینا اس کے غیر معمولی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، یہاں پر ایک بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ آقا کی زندگی میں ظاہری حیات میں حسین کی شہادت کے چرچے ہونے لگے۔ حضور چاہتے حسین کے اس امتحان کو دور کر سکتے تھے۔ جس حسین کے باپ کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کا اشارہ کر کے واپس پلٹا سکتے ہیں کہ میرے علی کی نماز عصر دوبارہ وہ ادا کر لیں، میرے علی کی نماز عصر قضا نہ ہو، وہ مصطفیٰ کریم کیا حسین کے اس شہادت کی جو خبر پھیل رہی تھی اس خبر کو ٹال نہیں سکتے تھے، ٹال سکتے تھے لیکن یہ حسین کا امتحان تھا، اور امتحان میں جو مضمون ہوتا ہے اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، چیٹنگ نہیں کروائی جاتی۔ جو قابل بننے کے لیے کسی کو کوئی مضمون دیا جاتا ہے، اس مضمون کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے تاکہ اچھی محنت کر کے یہ امتحان دے گا، امتحان میں اچھے نمرات حاصل کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ تو یہ آگے بڑھنے کا جو مقام ہے
آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے یہ تیاری کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ حسین کو تیاری کروائی جا رہی تھی کہ میرے بیٹے میں چاہتا تو تمہاری اس امتحان کو ٹلوا سکتا ہوں، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے. آپ کا یہ امتحان یہ ایسا امتحان ہے کہ جسے آپ کو ذبیح عظیم کا لقب دیا جائے گا. ذرا سنیے، کربلا کی مٹی دے کر فرمایا ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. گویا حضور نے اپنے علم کے مطابق یہ بتا دیا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت تک سے زندہ بھی رہے گی. اسی لیے تو بتایا، کسی اور زوجہ کو کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ان دوسری ازواج مطہرات نے ان سے پہلے ہی چلا جانا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا بھی حضور کو پتا ہے کہ میرے حسین کی شہادت تک یہ زندہ رہے گی. اسی لیے وہ مٹی ام سلمہ کو دی اور خاص تاکید بھی کی، اس کو دیکھتے رہنا، جب یہ خون بنے میرے حسین کی شہادت کا وہ دن ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ 60 سن ہجری گزرا، 61 کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی اور خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. آپ رو رہے ہیں، ان کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلود ہے. میں اٹھی ہوں اور اٹھ کر آقا کریم کے مبارک چہرے سے مٹی کو صاف کیا ہے، آپ کے مبارک آنسوں کو صاف کیا ہے. اور صاف کرتے ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے یعنی کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہی تھی. ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں حضور تشریف لائے ہیں، پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہی خون ہے. میں نے پوچھا آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا یہ خون کیسا ہے؟ فرمائے ابن عباس یہ خون ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. آج سارا دن کربلا میں گزرا ہے، کربلا کے شہیدوں کا خون شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں. اگر سوال کوئی کرنے والا یہ سوال کرے کہ 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے سما سکتا ہے، تو جواب محض یہ ہوگا کہ جس طرح 1400 صحابہ کرام کے غسل کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لوٹے میں بند ہو سکتا ہے، یا 1500 صحابہ کرام کا کھانا ایک ہنڈیا میں سما سکتا ہے، اسی طرح 72 شہیدوں کا خون بھی ایک شیشی میں سما سکتا ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے، وہ چاہیں تو مٹھی میں پوری دنیا کو بند کر دیں، چاہیں تو اشارے میں ساری دنیا کو کھول دیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سلمہ کہتی ہیں میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی. میں نے پوچھا امی جان کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار تھا. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج یہ گرد و غبار کیوں ہے؟ میرے آقا نے، میرے سرتاج نے، صاحب معراج نے فرمایا ام سلمہ جانتی نہیں ہو، آج کربلا کے میدان میں اپنے ننھے شہزادوں کے لاشیں اٹھا کر میں آیا ہوں، اور یہ لاشیں اٹھا کر یہ کیفیت میری ہوئی ہے، آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اور ام سلمہ یہ بیان کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھی. اچانک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شیشی یاد آئی
حضرت سلمہ کہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ شیشی کی طرف جاتی ہیں اور شیشی جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی، ام سلمہ اس شیشی کو اٹھاتی ہیں، وہ شیشی واقعتاً خون سے بری ہوئی تھی جو اس سے پہلے مٹی سے بری ہوئی تھی۔ البدایہ والنہایہ اور ابن کثیر میں کثرت کے ساتھ ان روایات کو مختلف انداز میں بیان کیا کہ 9 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین تھکے ماندے جسم کے ساتھ اپنے خیمے کے سامنے میدان کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہیں، اپنی تلوار سے ٹیک لگا رکھی تھی، یوم عاشورہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اونگ آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے حتمی فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے عساکر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دو۔ یزیدی عساکر حملہ کی نیت سے امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کے خیموں کے قریب پہنچا۔ یزیدی لشکر کا شور و غوغا تھا، یہ سن کر امام علی مقام کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں، امام پاک کو بیدار کیا۔ آپ نے سر انور اٹھایا، پوچھا زینب کیا بات ہے؟ عرض کی امام علی مقام دشمن کی طرف سے حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ فرمایا ہمشیرہ زینب ہم بھی تیاری کر چکے ہیں۔ بھائی تیاری سے کیا مراد ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ فرمایا زینب ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، بہن ہم اس انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو بھیا یہ مصیبت کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ فرمایا زینب افسوس نہ کر، صبر کر، بہن اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے ذریعے یزیدی لشکر سے ایک شب کی مہلت مانگی کہ زندگی کی آخری رات میں اپنے رب کا جی بھر کر عبادت کر لوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدی لشکر نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کی مہلت دی دی۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو کل کا دن دشمن سے مقابلے کا دن ہے، کل کا دن یوم شہادت ہے، آزمائش کی بڑی کڑی گھڑی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے حضور تمہاری بے وفائی کا گلہ نہیں کروں گا۔ میں گواہی دیتا ہوں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے وفادار تھے، میں نے بخوشی میں جانے کی اجازت دی تھی۔ یہاں پر امام علی مقام ان لوگوں کو جواب دینا چاہتے تھے جو لیبرلزم کے ہوتے ہیں نا، جو آج کل بک کرتے ہیں، ان کو دینا چاہتے تھے کہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ 72 لوگوں کو دعوت کا کہہ کر لے کر گیا تھا اور وہاں پر شہید کروا دیے۔ اسی لیے میرے امام نے وہاں سب سے کہا کہ آپ سب جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لعین، یہ بددین، یہ بد مذہب، یہ بے حیا لوگ حسین کے خون کے پیاسے ہیں، انہیں حسین کا خون مل جائے گا، آپ چلے جائے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم اپنی جانیں بچاؤ اور حفظ و امان سے واپس چلے جاؤ۔ جود و سخا کے پرور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات میں بھی دوسروں کا بھلائی چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو زندگی کے اس نازک موڑ پر بھی اپنے ہمراہی یزیدی انتقام کی بھینٹ چڑھنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیمت کے مسافروں کو آفرین ہے، انہوں نے اپنی وفاداری کو زندگی کی عارضی مہلت پر ترجیح دی۔ حضرت امام پاک امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار اصحاب اور شہزادوں نے عرض کی میرے امام خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر دنیا میں رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ میرے امام ہماری گردنیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے ہیں، ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے امام ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی بدبخت آپ کو نقصان پہنچائے تو پہنچائے، ہم زندگی میں کسی بدبخت کو آپ کی طرف آنے نہیں دیں گے، ہم ہرگز 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 میرے آقا میرے امام آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنکام نے اپنے اصحاب وفادار کا یہ جذبہ ایثار دیکھا اور فرمایا اچھا جب یہی کرنا ہے تم بھی میرے ساتھ امتحان کے لیے تیار ہو گئے ہو تو پھر اٹھو، آخری رات ہے، سجدے میں گر جاؤ، ساری رات عبادت میں مصروف ہو جاؤ، مناجات میں گزارو، جانثاران حسین کے خیموں سے رات بھر اللہ کی حمد و ثنا، محبوب کی نعت خوانی اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر کے امت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ نماز فجر جانثاران اصحاب نے امام علی مقام کی ابتدا میں نماز ادا کی، بارگاہ خداوندی میں کربلا والے سر بسجود تھے، وہ سر جنہیں آج شام نیزو پر قرآن پڑھنا تھا، اللہ رب العزت کے حضور جھکے ہوئے تھے، مولا یہ زندگی تیری ہی عطا کردہ ہے، ہم اسے تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزیدی لشکر نے بھی بدبخت ابن سعد کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور پھر 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو خون میں ڈوبا ہوا تھا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج علی اصغر کے حلقوم پر تیر پیوست ہونا تھا، خاندان رسول ہاشمی مکی مدنی کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے ریگے کربلا کو سرخ ہونا تھا۔ ادھر یزیدی لشکر جو ہے وہ 72 جانثاروں اور عورتوں اور بچوں کے خلاف سفارا ہوئے۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی لشکر سے ایک شاہ سوار نکلا، ابن سعد سے پوچھا کیا واقعی تم نے امام حسین کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اس بدبخت ابن سعد نے جواب دیا کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر شاہ سوار پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یہ بدبخت تو نواز رسول کو قتل کر دے گا، رسول اللہ کے گھرانے کا خون بہائے گا۔ اس کے دل میں ایمان کی جو چنگاری تھی وہ سلگ رہی تھی، اس نے جوش مارا، قدرت نے اس سے محبت اہل بیت کا ثمر دے دیا، اس کے اندر کا انسان بیدار ہو گیا، وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص سے پوچھتا ہے تم تو کوفہ والوں میں سب سے بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے آج تک تمہیں اتنا تڑپنے والا، اتنا بزدل نہیں دیکھا، تمہاری حالت غیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شخص سر اٹھاتا ہے، امام علی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے پوچھنے والے، میری ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، مجھے آج اور اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ میں اگر چاہتا ہوں حسین کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں قدم رکھ سکتا ہوں، اور اگر چاہتا ہوں یزیدیوں کے ساتھ رہ کر جہنم کا ایندھن بن سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کہا میں نے دوزخ کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے لیے جنت کو منتخب کر لیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ نواز رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر معذرت کی، مخاطب ہو کر کہتا ہے حضور میں آپ کا مجرم ہوں،
میں ہی آپ کی قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا اس لمحے میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شافع محشر کے نور نظر امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنے آئے ہی ہو تو اب بھی قبول ہو سکتی ہے، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا کہ میں نے حسین کو یہاں روکا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اے پوچھنے والے، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس شاہ سوار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، عرض کرتا ہے اے امام، اے میرے امام، اے میری جان، اے میرا ایمان، میرا نام حر ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا حر تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ فرمایا حر نیچے آ۔ وہ کہتا ہے نہیں امام علی مقام، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں زندہ نیچے نہیں آؤں گا، اپنی لاش آپ کے قدموں پر نشاور کروں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کو روکا ہے، انہی قدموں نے چل کر آپ کو روکا ہے، میں اپنے قدموں کو بھی کٹوانا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو بھی کٹوانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے بعد خوشبخت حر نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا، لیکن جب آنکھوں پر مفاوضات کی پٹی باندھی گئی ہو، کچھ نظر نہ آتا ہو، کوفی لشکر پر حر کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 181 سے 182 تک یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ بہرحال حر جاتے ہیں، لشکر یزیدی پر شیر کی طرح لپکتے ہیں، ایک ایک کو واصل جہنم کرتے ہیں، چاروں طرف سے حر پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا آدمی تھا حر جو آئے تھے اور امام علی مقام کے قدموں پر اپنے آپ کو قربان کر کے امام پاک کے قدموں پر اپنی گھسیٹتی ہوئی لاش کو لے کر، اپنے گھسیٹتے ہوئے زخموں والے جسم کو لے کر امام کے قدموں پر قربان کرتے ہیں، قدموں پر رکھتے ہیں، اور ایک نظر امام پاک کے مبارک چہرے کی طرف دیکھ کر سلام کی صورت میں اپنی آنکھوں کو ٹمٹماتے ہیں اور یوں کہتے ہوں گے السلام یا حسین، میرا الوداعی سلام قبول کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی وفاداری کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق اہل بیت اور عاشق امام حسین بنائے۔ انشاءاللہ العزیز 10 کی رات ہم اس سے آگے کہ انفرادی جنگ کا جب اعلان ہوا، جب انفرادی جنگ شروع ہوئی تو کس طرح حسینی لشکر نے یزیدیوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر میرے امام نے کس طرح صبر و استقلال کے ساتھ اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، کس طرح علی اکبر کو، علی اصغر کو شہید کروایا، کس طرح آپ کے پیارے شہزادوں کے ساتھ آپ کے ننھے منھے دوسرے جو بھانجے تھے ان کو کس طرح شہادت نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور پھر آخر میں کردار حسینی اور آج کا مسلمان، اس موضوع پہ انشاءاللہ بڑی رات کو ہم گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ